ارشاد باری تعالیٰ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تحقیق تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر گئے، تم زمین میں چل کر ان کا انجام دیکھو کہ جھٹلانے پر کیسا ہوا ان کا انجام۔ کافروں کی جہنم کے بعد رب نے مومنوں کی جنت کا اور متقین کا ذکر فرما کے پھر سے انہیں کافروں کے پاس پھر لوٹ گئی ہے بات۔ خلاق عالم نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے پیچھے ہٹتا ہے اور جو جھٹلا رہا ہے ان سب کو اللہ نے اس آیہ کریمہ میں تھوڑا سا جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا ہے تم سے پہلے بھی بڑے طریقے گزر گئے ہیں، اگر تم میرے نبی کو جھٹلا رہے ہو تو ذرا پہلے زمین میں چل کے تو دیکھو نبیوں کو جھٹلانے پر ان کو کیا کیا سزائیں ملی ہیں۔ جتنے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں ان کے جھٹلانے والے بھی ہر دور میں آئے ہیں، اور اللہ ان کو مہلت بھی دیتا رہا ہے، شاید آج سنور جائیں، شاید آج سنور جائیں، مہلت پہ مہلت انہیں ملتی رہی، شاید آج سنور جائیں اور نبی کے غلام بن جائیں، لیکن جب وہ نہیں سنورے تو عذابات ان پہ نازل ہوتے رہے، اور آج ان کی بستیاں اجڑی پڑی ہیں جہاں پر ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ ان کے عذاب اور ان کی جو پکڑ تھی وہ آج ان کی بستیوں سے نظر آ رہی ہے۔ اگر تم کسی بھول میں ہو، اگر تم کسی بھلیکے میں ہو تو ذرا میرے نبی کی بارگاہ سے ہٹنے سے پہلے، جھٹلانے سے پہلے، کچھ بات کرنے سے پہلے ذرا جاؤ ان بستیوں سے ہو کر آؤ۔ یہ نہیں کہا کہ پڑھ لو کہ بستیوں کا کیا ہوا، فرمایا ذرا وہاں سے ہو کر آؤ، سیرو، ذرا وہاں سے دیکھ کر آؤ، فنظروا، آنکھوں سے دیکھ کر آؤ وہ منظر کہ جہاں وہ اپنی عالیشان محل میں رہتے تھے اور خود پہ بڑا ناز کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے تھے، آج ذرا وہاں ان کی بستیوں کو تو دیکھ کے آؤ نا، وہاں ان کا کیسا منظر ہے، وہاں ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اجاڑ ہی اجاڑ ہے۔ جو نبی کا نہیں رہتا اسے ہم اجاڑ دیتے ہیں، جو نبی کا ہو جاتا ہے وہاں بستیاں آباد کر دیتے ہیں۔ جہاں اجاڑ ہوتی ہے وہاں اجاڑ میں اگر کوئی ایک بھی نبی والا آ جائے تو وہاں آبادی ہو جاتی ہے، لیکن جہاں نبیوں کے غدار آ جائیں، نبیوں سے بے وفائی یا دشمنی کرنے والے ہیں، جتنے مرضی آباد ہوں وہاں ایسی اجاڑ آتی ہے کہ قرآن کی زینت بن جاتی ہے۔ قرآن قیامت تک آنے والوں کو یہ بتاتا ہے اگر مصطفیٰ کے در سے پیچھے ہٹنا ہے تو بعد میں ہٹنا، پہلے ذرا وہاں سے ہو کے آؤ۔ جو لوگ بھی دنیا میں رہ کر نبیوں سے غافل تھے تو آج ان کی بستیاں کس حال میں ہے۔ فرمایا ھذا بیان، قرآن جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، بتاتا ہے قرآن لوگوں کو کہ تم نے کس طرف جانا ہے اور کس طرف وہدا، اور یہ رہنما بھی ہے، ہدایت لے کر بھی آیا ہے، یہ لوگوں کو بیان ہے قرآن، کہ کہیں یہ نہ کہنا کہ ہمیں مرنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کسی طرح کیا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں نا، جس کو پتہ نہیں ہوگا وہ بخشا نہیں بخشا جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے ھذا بیان، قرآن بیان ہے، قرآن بتانے والا ہے، لیکن جو نہ سننے، جو سنے ہی نہ، وہاں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو سننا ہی نہ چاہے قرآن کو، ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے نا، دو کان کس لیے ہیں، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو۔ اپنی رب کی تخلیق پر اپنا ہی فارمولہ ہم بنا کے رکھا ہوا ہے، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو۔ وہاں کافر کو نکال سکتے ہو، لیکن قرآن کی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اگر نکالو پھر کوئی بات نہیں، مرنا تو ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ ادھر سے نکالی سنی کیسے ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ قرآن بیان ہے اور لوگوں کے لیے وہدا اور ہدایت ہے، رہنما ہے قرآن۔ جو لوگ یہ عذر پیش کریں گے مالک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین و شریعت کیا ہے، رب قرآن کو سامنے لائے گا، اے بندہ خدا کیا تجھے قرآن کا پتہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس قرآن بھی ہے؟ کوئی ایک بھی بندہ ایسا ہو، کسی بالکل گئی گزری بستی سے بھی نکال دو جس سے یہ نہ پتہ ہو کہ قرآن ہماری کتاب ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ قرآن ہے، یہ تو ہر بندہ جانتا ہے نا۔ تو رب نے جب قرآن کو بیان بنایا، قرآن کو ہدایت اور رہنما بنایا، اب جو بندہ قرآن سے دور ہے وہ بندہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے۔ موبائل لینا ہو نا،
آج ہمیں کم چلانا آتا ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں پوچھا نہیں جائے گا، ان کو موبائل زیادہ چلانا آتا ہے، وہ چیز موبائل سے نکالتے ہیں جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں انسان کا عقل کام کرنا چاہے وہاں تو بڑا چل جاتا ہے، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے، جب ہمیں علم نہیں ہے، رب ہمیں بخش دے گا۔ کیسے بخش دے گا؟ نہیں بخش دے گا۔ اس نے عقل دے کر نہیں بھیجا، اس نے آنکھیں دے کر نہیں بھیجا، اس نے دماغ دے کر نہیں بھیجا، دل دے کر نہیں بھیجا، آزاد دے کر نہیں بھیجا، میں بھیج دیا ہے آپ کو۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہمارا ایک ایک عضو، جسم کا ایک ایک حصہ رب نے اپنی عبادت کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ اب اگر ہم اس کو الگ الگ استعمال کریں گے تو ہم کسی بلکھے میں رہ کر تو وقت گزار سکتے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں سیکھنا پڑے گا، تمہیں قرآن کو بیان کو سننا پڑے گا، اور یہی قرآن ہمیں سیدھی راہ بتاتا ہے کہ بندہ خدا وقت بہت کم ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے قریب آ، زکوٰۃ ادا کر، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، اور بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک، خود بھی رک جا۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کے آیا۔ ابھی ہم مصطفیٰ کے در سے کیوں دور ہیں؟ اگر ہم مصطفیٰ کے در سے کیوں دور ہیں؟ جو مصطفیٰ کے در سے دور ہو گیا وہ تو بے نشان ہو گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، اس کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ لیکن جو مصطفیٰ کے در کا ہو گیا وہ مرتے قیامت تک کے لیے وہ مٹے گا نہیں، بلکہ وہ داستانوں میں یاد رہے گا۔ بڑے بڑے ایسے نام جن کو لوگ جانتے نہیں تھے، لیکن جب چھلانگ لگا کر مصطفیٰ کے عشق میں آئے، ایسے نرالے ہو گئے کہ جہاں دنیا کے کونے کونے تک انہیں پہچانا جا رہا ہے۔ داتا علی حجویری کو دیکھ لیں، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں، 21 سال کی عمر ہے، درخان ہے، لوہار کا بچہ ہے، کوئی زمانہ جانتا نہیں تھا، ان پڑھ تھا، کوئی زمانہ جانتا نہیں تھا، لیکن عشق مصطفیٰ میں ایسی چھلانگ لگائی، آج ہر جگہ پہ پہچانا جا رہا ہے، عاشقوں کا محور بن چکا ہے۔ ہر انسان کے دل کی تڑپ ہے میں بھی وہاں جا کر دیکھ کے آؤں اس دیوانے کا مزاج کیسا ہے۔ تو یہ ہے کہ جس نے سرکار کے نام زندگی لگا دی وہ اجڑتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نبی کے در سے پھر جاتا ہے، نبی کی تعلیم کو اپنانا نہیں چاہتا، جو کہتا ہے دین تو جبر ہے، دین تو سخت ہے، دین یہ ہے وہ ہے، وہ بے آباد ہو جاتا ہے، وہ بے نشان ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ نہیں تو جاؤ کل سیرو، جاؤ پھر کے آؤ، ان لوگوں کی بستیوں کو دیکھ کر آؤ جو نبی کی تعلیموں سے دور تھے، نبی سے دور تھے، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ اگر ہمیشہ کی زندگی، دائمی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دائمی زندگی آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ دائمی زندگی یہ ہے کہ آج دیکھ لیں صدیق اکبر کا نام سلامت ہے، آج دیکھ لیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سلامت ہے، آج دیکھ لیں حضرت عثمان غنی ذو النورین کا نام سلامت ہے، آج دیکھ لیں مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سلامت ہے، آج حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت میں لوگ انہیں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس کا حسن نہیں ہے، لیکن آج ان کا نام عاشقوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود ہے۔ حضرت امام حسن و حسین کا نام سلامت ہے، فارس سے بکتے ہوئے آنے والے حضرت سلمان فارسی کا نام سلامت ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت سلامت رہے گا۔ اور بڑے بڑوں کے نام مٹ گئے، ابو جہل مٹ گیا، فرعون عتبہ شیبہ مٹ گئے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے در سے پھر گئے۔ جو مصطفیٰ کے در کے آپ بیٹھ گیا اور سرکار کا ہو گیا، آج ہر کسی کے سینے میں وہ جگہ پا گیا۔ یہی ہے زندگی در حقیقت، یہ کوئی زندگی نہیں ہے اپنے گھر میں بڑی عیاشی، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے جو رب کے در سے اور مصطفیٰ کی غلامی سے نصیب ہوتی ہے۔ اور آج جو ان کے پاس ہے، آج جو بھی بولتا ہے رضی اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ، کوئی کہتا ہے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، تو یہ میرے بھائیوں کوئی کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا، اور جب اللہ کے ولی کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ اس پر رحمت، اللہ اس پہ رحمت، اللہ اس پہ رحمت۔ قیامت تک آنے والے فرد جب داتا علی حجویری کا نام لیں گے یا بابا فرید الدین گنج شکر کا نام لیں گے، ساتھ میں کیا کہیں گے؟ رحمت اللہ، سب کیا کہیں گے؟ رحمت اللہ، اے اللہ اس پہ رحمت فرما۔ پتہ نہیں قیامت تک کتنے آنے والے اس پر رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ یہی تو زندگی ہے جو مصطفیٰ کے در سے بھی، یہ کوئی زندگی ہے کہ مرنے کے بعد اپنی اولاد قبر پہ نہ جائے، اپنی اولاد کبھی زندگی میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو وہ ہے کہ اپنا ہو یا بیگانہ بلانا نہ پڑے کہ آجا،
لیکن خود بخود ہر بندہ کہے میرا دل کرتا ہے کہ میں آج اس دیوانے کی قبر پہ سلامی دے کر آؤں۔ یہ بات ہے کہ ہر آنے جانے والا، ہر گزرنے والا سعادت سمجھتے ہوئے آئے، یہ زندگی ہے، اور یہ زندگی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نصیب ہوگی۔ ہمیں نہ پھرنا ہوگا، نہ ادھر ادھر ہونا ہوگا، بس ہمیں سرکار کا ہو جانا ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر من گیا کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز بھی کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے وفا عطا فرمائے، اپنے نبی سے سچا عشق نصیب فرمائے، جو صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی اللہ پاک ہمیں اپنے نبی سے محبت عطا فرمائے۔ نماز سے، قرآن سے، دین اسلام سے اللہ ہم سب کو وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔